بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 2017 اختتام پذیر ہوا اور 2018 کا آغاز ہوا۔ ایک سال کا گزر جانا اور دوسری سال کا آغاز کا ہونا، یہ عموماً پوری دنیا میں اور بالخصوص 21ویں صدی اور 20ویں گزشتہ صدی میں اس اہتمام کے ساتھ منایا جانے لگا ہے گویا کہ انسانیت کسی معراج پر پہنچ گئی ہو، یا انسان کو بہت بڑی فتوحات اس طور پر حاصل ہو گئی ہوں کہ پوری دنیا امن اور آشتی کا گہوارہ بن گئی ہو، چار سو نظام عدل اور مساوات جاری ہو چکا ہے اور ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر آدمی بھوک، افلاس، غربت، بیماری سے نجات پا چکا ہے، تمام بے روزگاروں کو روزگار میسر آ گیا ہے، تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو گئی ہے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، تمام مصیبت زدہ اور فاقہ زدہ لوگوں کی مصیبت زدگی اور فاقہ زدگی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ انسانیت کے پاس خوشیاں منانے کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے، وہ غریب لوگ بھی، وہ فاقہ زدگی کا شکار لوگ بھی جو کھانے کو ترستے اور محتاج ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پچھلے سال کی فتوحات اتنی زیادہ ہے، جب تک اس پر ایک عظیم الشان جشن برپا کر کے نہ رکھ دیا جائے، پٹاخے اور آگ کے گولے ہوا میں بلند نہ کر دیے جائیں، ہر سو روشنیوں کا اجالا آسمان پر بکھیر کر کے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ جناب ہماری منزل مراد ہمیں حاصل ہو گئی ہے، تو اس وقت تک شاید سال گزشتہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ انسانیت آج جس مصیبت، درندگی، افلاس، غربت، فقر، پریشانیوں کا شکار ہے، اس کے لیے اس طرح کی لیپا پوتیوں کا کام یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے حقیقی معنی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غریب کو غربت سے نجات دینا، مصیبت زدہ کو مصیبتوں سے نجات دینا، فاقہ زدگی کے مارے ہوئے لوگوں کو فاقہ زدگی سے باہر نکالنا، حاجت مندوں کی روائی کرنا، اور وہ تمام لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں، چاہے وہ ذہنی مشکلات ہوں، نفسیاتی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں، سیاسی ہوں، ملکوں کی سطح پہ ہوں، اقوام کی سطح پہ ہوں، افراد کی سطح پہ ہوں، خاندان اور کنبوں کی سطح پہ ہوں، ان تمام لوگوں کو آج ان مصیبتوں سے باہر نکالنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر میں کسی کو بچاؤں گا تو یقیناً کوئی مجھے بچائے گا، میں کسی کی مدد کروں گا تو کوئی میری مدد کرے گا، میں کسی کے ساتھ معاونت اور تعاون کروں گا تو کوئی میرے تعاون کرنے پر آمادہ ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سال کی خوشیوں کو پٹاخوں میں اڑا نہ دیا جائے، بموں کی نظر کر کے ختم نہ کر دیا جائے، رات کی سیاہی میں آسمان کو روشن پٹاخوں اور بموں کے ذریعے سے کر کے اپنے دل کو یہ تسلی ہرگز نہ دی جائے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر ڈالا ہے، اب باقی دنیا جانے، باقی لوگ جانے۔ یقین جانیے کہ آج اس طرح کے ظاہری کاموں سے کچھ نہیں ہونے کا، ہم اگر حقیقی معنی میں اور دلی طور پر اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں تو ہمارا سال گزشتہ بھی رہ گیا، آنے والا سال یہ بھی بیکار چلا جائے گا۔ ایک نئے سال کے آغاز سے قبل ہم دوبارہ پٹاخے آسمان میں اور گولے آسمان کی طرف پھینکیں گے، چھوڑیں گے، دوبارہ خوش ہو جائیں گے، پھر سال گزر جائے گا، پھر خوش ہو جائیں گے۔ یہ سب فضول رسمیں ان لوگوں کی ہیں کہ جنہوں کے پاس منانے کے لیے اور اپنے آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم ہر سال کے گزرنے پہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جج کریں۔ سال اختتام پذیر ہو تو یقیناً پھر ہمیں یہ سال کا اختتام پذیر ہونا اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا حاصل کیا۔ سال 360 اور 65 دن کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس کا گزرا ہوا دن اس کے مقابلے میں آج کا دن بہتر ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا آنے والا دن
اس کے آج کے مقابلے میں بہتر ہو۔ ہمارا دن کا مسئلہ نہیں، ہفتے کا مسئلہ نہیں، مہینے کا مسئلہ نہیں، ہم تو سالوں کو منا رہے ہیں۔ کس بات پہ منا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آنے والے کل کو، آنے والے سال کو، اور اس 2018 کو 2017 اور اس سے ما سبق جتنے سال گزر چکے ہیں اس کے مقابلے میں بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے؟ میری گزارش ہے طلباء سے بھی، نوجوانوں سے بھی، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی، تعلیم یافتہ افراد سے بھی، دولت مندوں سے بھی، کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولتوں کو امت مسلمہ کی تعمیر اور حقیقی تعمیر کی طرف، منظم تعمیر کی طرف وہ اپنے صلاحیتوں کو، دولتوں کے رخ کو پھیر دیں، اداروں کو قائم کریں، افراد کو تیار کریں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، طب کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، عملی زندگی کے میدانوں میں، تاکہ امت مسلمہ کسی اور کی دست نگر نہ ہو بلکہ امت مسلمہ دوسروں کو دینے والی بن جائے۔ جب کوئی شخص، کوئی قوم اور کوئی تہذیب دینے والی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی تہذیب لینے والی ہو جائے تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کے مقدر میں کچھ اور نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات، اپنی قوم، اپنی تہذیب، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں، اپنی دولتوں، اپنے وسائل کو بر وقت صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عليك يا حبيب